بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اللہ والے کا عجیب واقعہ سنائیں گے جسے سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک ایسے اللہ کے نیک بزرگ جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے۔ ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کا دن نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھا کرتے اور مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کر دیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہیہ میں گفتگو کرتے رہتے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعے کو آیا، ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر اچانک سے اس کا آنا جانا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس بستی میں گئے جہاں وہ رہتا تھا اور اس کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ ابو عبداللہ سیاد ہیں، وہ تو اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے اور حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کئی پرندے زندہ تھے اور کئی ایک ذبح کیے ہوئے۔ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا کہ آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ جو بالکل ہی ترک کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا سچ کہہ دوں، میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا، اب وہ شخص سفر کو چلا گیا ہے۔ پھر کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور میرے گھر چل کر اللہ کا رزق تناول کرو۔ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کر دیے اور زندہ پرندوں کو لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا اور انہیں بیچ کر ان کی روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم نے اس شخص کی ناداری اور فقر کی حالت اور اس کی نیک بختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی، اور تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کر سکیں۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعین کر کے 5000 درم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے پھر اسی گاؤں کی طرف لوٹ چلے۔ جب ہم مدیر پر پہنچے تو امیر بصرہ محمد بن سلمان جروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا کہ ابراہیم ابن شبیب کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا کہ مجھ پر تم سے زیادہ حق ہے، اور اسی طرح 10,000 کا توڑا منگا کر اور ایک فراش کے کندھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور کہنے لگے کہ اے شخص، تجھے مجھ سے کیا علاقہ؟ کیا تو مجھے فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، بیٹھ جاؤ، واقعہ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر اس کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ناچار واقعہ بیان کیا، سنتے ہی کہنے لگا، یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا کہ تلوار لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا کہ خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں انہیں تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میرا مقصود ان کو ان سے بچانا تھا،
اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر اس کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا کہ ان کا کیا حال ہے؟ کہا انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا اے بیوی، یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس سے بیان کیا تو امیر نے کہا کہ میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشہور ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو کہ ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے، اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کس قدر ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔